حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حصول علم کا جو ذوق تھا، اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ علمی دنیا میں آپ کا کیا مقام تھا؟ دیکھیں علمی دنیا میں تو مقام یہ کہ حضرت مولا امام حسین، مولا امام حسن، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، ایسے اکابر صحابہ اور صحابیات اور امہات المومنین آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، یہ آپ کے استاذ ہیں۔ اور آپ کے شاگردوں کی اگر آپ فہرست دیکھیں گے تو ایک طویل اس میں ایک سلسلہ ہے۔ شہاب زہری آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، امام باقر آپ کے شاگردوں میں سے، اور امام باقر کو کون نہیں جانتا، آپ کے شہزادے بقر العلم آپ کا لقب ہے کہ علم کے اندر وہ درک آپ کے اندر موجود ہے کہ باریک سے یعنی ایسا مسئلہ جو علماء کی نظروں سے انتہائی اوجل ہو چکا ہو تو آپ اسی دلیل سے اس مسئلے کو اخذ کرتے ہیں، یعنی بقر العلم، زمین کو پھاڑ کر اس سے علم نکالتے ہیں۔ تو گویا کہ اب آپ دیکھیں تلمیذ اور بیٹے کی یہ شان ہے، تو سرکار امام زین العابدین کی علم کی کیا حکمت و شان ہو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ علم کے حصول کے اندر بہت زیادہ اپنی چاہت کا اظہار کرنے والے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے محدث آپ کے عصر کے اندر گزرے ہیں، بڑا مقام ان کا ہے، زید بن اسلم، یہ امام زین العابدین کے تلمیذ بھی ہیں۔ کیونکہ اگر ہم تذکرۃ الحفاظ کو دیکھیں تو زید بن اسلم کا نام آتا ہے۔ زید بن اسلم ایک گویا کہ حبشی محدث ہیں، یعنی حبشی کہنے سے مراد میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی شکل مبارک جو ہے وہ سیاہ فام ہے، صحیح بلالی شکل جس کو کہتے ہیں، اس شکل ان تذکرۃ الحفاظ کے اندر یہ موجود ہے کہ زید بن اسلم نے حضرت امام زین العابدین سے بھی حدیث لی ہے، لیکن ان کو بھی جو حدیث کے اندر درک تھا، روایت میں آتا ہے کہ زید بن اسلم ایک دفعہ درس دے رہے تھے تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ حصول علم کی حرص کے اندر آگے سے آگے بڑھ کر ان کے سامنے بیٹھے اور ان سے علم لینے کے لیے آپ نے بڑی بیتابی کا اظہار کیا۔ تو یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول علم کے اعتبار سے جو کئی واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ پھر جب کسی نے روکا آپ کو کہ جناب آپ سید الناس ہیں اور آپ لوگوں کی گردن پھلانگ کر آگے جا رہے ہیں، تو فرمایا نہیں، جس کو علم کی طلب ہوتی ہے وہ اپنی جگہ کو جانتا ہے، تو وہ وہاں پر پہنچ کر استفادہ کر رہا ہے۔ تو وہ کہا کہ آپ سید الناس ہیں اور آپ ایک حبشی سے علم لے رہے ہیں، تو فرمایا علم ایسی نعمت ہے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے جسے چاہے عطا فرمائے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ کیونکہ شاہ صاحب ذہن میں آتا ہے نا کہ زین العابدین ہیں، 1000 رکعت نوافل پڑھنے والے، تو ان کا علم کے لیے باقاعدہ ایسی جد و جہد کر رہا ہے۔ بالکل ظاہر بات ہے یہ شہاب زہری نے لکھا ہے کہ میں نے فقہ میں، کیونکہ فقی جو ہوتا ہے وہ محدثین سے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ محدثین جو ہے وہ الفاظ حدیث کو یاد کرنے والے ہیں، اور فقی جو ہوتا ہے وہ مراد رسول کو جاننے والا ہے، مراد الہی کو جاننے والا ہے۔ اب جب تک اسے حدیث یاد نہیں ہوگی تو فقہ کیسے آئے گا اس کے اندر؟ تو یہ ذہبی نے بھی لکھا ہے، دیگر اور جگہ پر بھی یہ بات موجود ہے، امام ذہبی نے بھی لکھا ہے تذکرۃ الحفاظ کے اندر اور دیگر اور کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ شہاب زہری یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے عصر کے اندر یعنی مدینے کے اندر اور گرد و نواح کے اندر حضرت سرکار امام زین العابدین سے بڑا فقی نہیں دیکھا، لیکن آپ قلیل الحدیث تھے۔ قلیل الحدیث سے بیان یعنی حدیث کم بیان کرتے تھے، یعنی کہ اب آپ کے پاس حدیثیں کم تھی، آپ روایات کم کرتے تھے، لیکن ان کے تلامذہ میں شہاب زہری خود موجود ہے جیسے میں عرض کیا، زید بن اسلم موجود ہے، امام باقر موجود ہے، تو یہ روایت آگے بڑھی ہے۔ لیکن آپ فقہ کے اندر بہت گہرا درک رکھتے تھے، اور فقہ کے اندر غواص ہونا اور اپنے عصر کے اندر یکتا روزگار ہونا یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ انتہائی متبحر عالم تھے، بلکہ بحر العلوم تھے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ ہمارا IDS قرآن سے بھی ملاتا ہے۔